السلام علیکم۔ حکومت نے گزشتہ مالی سال کا اقتصادی سروے پیش کیا۔ اکنامک سروے آف پاکستان سال 2020-21 جو ہے وہ حکومت کی گزشتہ ایک سال کی کارکردگی کا جائزہ تھا۔ اس کے اندر حکومت نے ہمیں بتایا کہ جناب ہم نے بہت اچھے کام کیے اور ہم ان اچھے کاموں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو آگے سے ہمیں جو ہے وہ جھوٹ کا ایک محل جو ہے وہ بنا ہوا ملا۔ سب سے پہلے تو حکومت نے کہا کہ جی ہم نے قرضے جو ہیں وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کم لیے ہیں، اور حکومت نے پیور ان قرضوں کو شمار کیا جو کہ صرف ریاستی قرضے ہیں، نجی قرضوں کو شامل نہیں کیا۔ آپ کہیں گے نجی قرضوں کا میں نے کیوں ذکر کیا؟ وہ اس لیے ذکر کیا کہ جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے بانگیں مارا کرتے تھے کہ پاکستان کا اوپر قرضہ جو ہے وہ 30,000 ارب روپیہ ہے، تو وہ اس کے اندر نجی شعبے کا قرض شامل کیا کرتے تھے جو مختلف کاروباری یا پیداواری اداروں نے براہ راست عالمی اداروں سے لے رکھا ہے۔ ادروائز اگر ریاست کے قرض کی بات کی جائے تو ریاست کا قرض جو تھا روپی کی ٹرم کے اندر، ان روپی ٹرم، وہ 23,000 ارب روپے تھا۔ جب آپ اس کے اندر نجی قرضے ڈالتے تھے تو وہ 30,000 ارب روپیہ یا 28.5 ہوتا تھا۔ تو یہ 28.5 کو فگر راؤنڈ کرنے کے لیے 30 بول دیا کرتے تھے۔ اب اگر انہی کا سٹینڈرڈ لیا جائے تو اس وقت پاکستان کے اوپر قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ 47,000 ارب روپے سے زائد ہو چکا ہوا ہے، نجی شعبے کے قرضے شامل کر کے۔ لیکن کل جناب کمال مہارت کے ساتھ جو ہے وہ حضرت قبلہ شوکت ترین صاحب نے فرمایا کہ جناب 34,000 ارب روپیہ قرضہ تھا، گزشتہ سال ہم نے 1,500 ارب روپیہ قرضہ لیا تھا، اس سال ہم نے 1,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے۔ 23,000 سے جو جمپ لگا ہے سیدھا 34,000 ارب روپے پہ، جہانگیر ترین صاحب اس کا بھی تو دھیان دینا، حساب دینا، وہ کہاں سے لگا ہے؟ مطلب 23,000 ارب روپیہ قرضہ آپ کے اپنے بقول تھا، تو وہ جو جمپ لگا کے 34 پہ چلا گیا ہے وہ کیوں گیا ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے وہ بھائی ڈی ویلیوشن نا۔ آپ کو یاد دلاتا چلو، وہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھے فائنانس کے، ہمارے بہت اچھے دوست تھے، اب نہیں ہیں، تو جب پہلی پریزنٹیشن دینے گئے عمران خان صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان میں کی کر دا، کوئی پہاڑا پڑھ کے بیٹھا ہوا سی $175 $175۔ اسے بڑا سمجھایا کہ بھائی جان برے سے برے حالات میں بھی $130 اوپر نہیں ہو سکتا، تو اس نے بےزتی کرنی شروع کر دی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اکانومی کا، $175 تو پھر لے گیا نا ماما 175 پہ۔ تو جب آپ 50% گرا رہے ہیں روپے کی ویلیو، تو ریپیٹ ٹرم کے اندر 11,500 ارب روپیہ موصوف نے قرضہ بڑھا دیا اس ملک کا۔ پہلا تو اس نے بلو یہ مارا نا اس ملک کو، قوم کو۔ تو خیر یہ میں نے کہا کہ آپ کو بتاتے چلے، مجموعی قرضہ انہی ڈاکومنٹ کے مطابق جب یہ مرتب ہو رہے تھے، یعنی کہ سال کے پہلے 9 مہینوں کے اور 10 مہینوں کے فگرز وہ کیلکولیٹ کر رہے تھے، تو 47,000 ارب روپیہ قرضہ پاکستان کے اوپر ہو چکا ہے، اس سے زائد ہے، 200 300 400 اس سے زائد ہوگا، لیکن 47,000 کا میجک فگر جو ہے وہ کراس ہو چکا ہے۔ پاکستان بھی 1947 میں بنا تھا۔ تو خیر پہلی تو بات یہ ہوئی۔ دوسری جو انہوں نے یہ کیا کہ جو افراط زر کی بات آئی، مہنگائی کی بات آئی، تو وہ ہیڈ لائن انفلیشن کی بات کرنے لگا کہ جی ملک کے اندر جو ہے وہ 8.8%، یعنی کہ تقریباً 9.25% رہی ہے افراط زر کی شرح، تو یہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یوں حکومت نے ایک ایسا بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی جس کی مبادیات ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، لیکن ہم نے بجٹ کی طرف ابھی جانا، ابھی اکنامک سروے آف پاکستان کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں اکنامک سروے آف پاکستان حکومت کا گزشتہ ایک سال کی پرفارمنس ہوتی ہے، اس میں یہ بھی قوم کو بتایا گیا کہ 1 لاکھ گدھے جو ہیں ان کی آبادی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ جن کا شعبہ ہے انہوں نے اس کی بہت زیادہ وہ بھی کی۔ لیکن کمنگ بیک، یہ جو اکنامک سروے تھا اس کے اندر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہیڈ لائن انفلیشن جو ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، وہ تقریباً 8.8% رہی ہے، اور نئے سال کے لیے ہم نے صرف 8% مقرر کی ہے۔
اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آئندہ حکومت کا بجٹ جو شرح سود ہے بینکوں کی اس کو نیچے لے جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ حکومت جو ہے اس نے پہلی دفعہ 3 سال کے اندر زراعت کا نوٹس لیا ہے کہ زراعت کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو اس کے علاوہ 3 سال جو ہے وہ ہم صرف اکانومی کو سنبھالنے میں لگے رہے ہیں، اکانومی کو ریوائیول نہیں، اس کو اسی جگہ پہ سنبھالنے میں لگے رہے ہیں، اور یعنی کہ دوسرے معنوں کے اندر 3 سال میں ہم نے عوام کا چنگا رگڑا نکال دیا ہے۔ یہ بھی چلیں اچھی بات ہے کہ کھاتا ہے تو بتاتا بھی تو ہے نا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے 3 سال میں آپ کا رگڑا نکال دیا ہے، اور چوتھے سال کے لیے جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ خیر وہ اگلے بجٹ والے میں ہم بات کریں گے، لیکن یہ اعتراف جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلی دفعہ یہ 73 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی حکومت یا اس کا فائنانس منسٹر بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہو کہ دیکھیں پچھلے 3 سال میں تو ہم نے آپ کا رگڑا نکال دیا، تو وہ جناب شوکت ترین صاحب نے بتایا۔ اچھا پھر اس سے آگے چلتے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کی گئیں کہ ایگریکلچر کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اور مینوفیکچرنگ بہرحال ریوائیو کی ہے اس کے اوپر، لیکن جب انہیں یہ پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایگریکلچر کے اندر جو کاٹن کی جو کراپ ہے اس کا تو رگڑا ہی نکل گیا، تو انہوں نے اس سوال کا جواب بہرحال احتیاطاً نہیں دیا۔ اور بھی بڑی کمال کی باتیں کہیں انہوں نے، جس کو اگر اصل چیزوں میں اصل باتوں میں الیبوریٹ کیا جائے ان ٹرم آف جسے کہنا چاہیے اکانومی یا ان ٹرم آف روپی، تو عجیب و غریب معنی نکلتے ہیں، لیکن ان معنی کا نوٹس لینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے نوٹس لینا ہوتا ہے، جنہوں نے انگلی لگانی ہوتی ہے یوٹیوبرز کو اور پٹے کھولنے ہوتے ہیں، وہ اس حکومت کا پیرا دے رہے ہیں، پوری طرح منہ کھولے زبان لٹکائے وہ اس کا پیرا دے رہے ہیں، اور اس بات کو انشور بنا رہے ہیں کہ اس حکومت کے بارے میں کوئی تنقیدی آواز نہ نکل پائے۔ یہ تھا جی تھوڑا سا ریویو ہمارا اکنامک سروے کا۔ بجٹ کے حوالے سے ہم اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔